بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پہلی حدیث جو حدیث نمبر 668 ہے، اور اس سلسلہ جو ہمارا آپ کا چل رہا ہے اس کی ایک 21ویں حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وعنہ اور انہی سے، کنہی سے یعنی سابقہ راوی جس کا ذکر چل رہا ہے انہی سے۔ سابقہ راوی کون ہیں؟ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ ہے عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص، جیسا کہ پچھلی مجلس میں اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ تو وہی عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان۔ عن بیع العربان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن بیع العربان، بیع عربان سے۔ بیع عربان جسے ہم اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیعانہ کہتے ہیں۔ بیعانہ عربان، اسی طریقے سے بعض جگہ اسے عام طور پر لوگ عربون بھی یہاں کہتے ہیں، اسی طریقے سے بعض الفاظ میں اربان بھی اسے کہا گیا ہے الف کے ساتھ بھی، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ بیعانہ، جسے ہماری آپ کی زبان میں عامی لوگ اسے بیعانہ کہتے ہیں۔ عامی لوگ اسے بیعانہ کہتے ہیں، اصل اردو اس کی کیا ہے؟ بیعانہ ہے۔ تو حضرت عمرو بن شعیب یعنی ابی جدہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس سے؟ ان بیع العربان، بیع عربان سے یعنی بیعانہ کی بیع سے، یعنی وہ بیع جس میں بیعانہ دیا جائے، وہ بیع جس کی قیمت میں بیعانہ کا شمار ہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ رواہ مالک، اسے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ جب امام مالک کہا جائے تو اس سے امام دار الہجرہ مالک بن انس رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں، جو اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا، اور مدینہ منورہ کے اندر ان کو وہ مقام حاصل رہا کہ ان کے زمانے میں اس سے بڑا عالم خصوصاً حدیث کا شاید دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ تبھی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مدینہ کے عالم کی طرف ہجرت کریں گے، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اتنا بڑا عالم کسی اور کو نہیں پائیں گے۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ اس کے مصداق یہی امام مالک ابن انس رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے الموطا، ان کی کتاب ہے الموطا، حدیث کی اولین کتابوں میں یہ کتاب ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ جو امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی صحیح کوئی اور کتاب نہیں ہے، دنیا میں اتنی صحیح کوئی اور کتاب نہیں پائی جاتی۔ اور ظاہر بات ہے امام شافعی نے یہ بات اس وقت سے کہی تھی جبکہ یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا شاید وجود نہیں تھا، اور نہ ہی ان دونوں کی کتابیں منظر عام کے اوپر آئی ہوئی تھیں۔ تو امام شافعی نے انہی امام مالک کی موطا امام مالک کے بارے میں کہا ہے۔ تو امام مالک نے اسے روایت کیا ہے، یعنی اپنی کتاب الموطا میں، اپنی کتاب الموطا میں روایت کیا ہے۔ نیز حافظ فرماتے ہیں امام مالک نے فرمایا مجھے عمرو بن عاص سے یہ روایت، عمرو بن شعیب سے یہ روایت پہنچی ہے، مجھے عمرو بن شعیب سے یہ روایت پہنچی ہے۔ موطا امام مالک کے بعد نسخوں میں ہے کہ بلغنی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یعنی امام مالک کہتے ہیں مجھے یہ روایت عمرو بن شعیب سے پہنچی ہے۔ اور بعض روایات میں موطا امام مالک کے بعد نسخوں کے اندر ہے حدثنی الثقۃ عندی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، مجھ سے ایک ثقہ آدمی جو میرے نزدیک ثقہ ہے، اس نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے
مروی ہے۔ تو علی کل حال اس حدیث کو علماء بلاغات امام مالک میں شمار کرتے ہیں، اور علماء کے نزدیک ایک بلکہ اصول حدیث میں ایک مسئلہ ہی چلا ہے کہ بلاغات امام مالک کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو بلاغات امام مالک سے مراد یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ بہت سی حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بلغنی ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ، اس قسم کی باتیں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ اپنی سند نہیں ذکر کرتے ہیں، یا شروع کی کچھ سندیں ذکر کرتے ہیں یا آخر کی کچھ سندیں ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ مکمل سند نہ ذکر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، یا فلاں صحابی نے یہ ایسا عمل کیا، تو اسے بلاغات امام مالک کہا جاتا ہے۔ اور وہ تمام حدیثیں علماء کے نزدیک متصل ہیں، وہ تمام حدیثیں متصل ہیں، البتہ بعض ایسی حدیثیں یہ ہے کہ ان کی صحت کے اوپر کلام ہے۔ مثال کے طور پر یہی حدیث امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ثقہ ہے اس نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، لیکن علماء جرح و تعدیل اور علماء حدیث کا یہ انصاف ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم کہے کہ میرے نزدیک ثقہ ہے تو آپ اس کا نام لیجئے کہ کون ہے۔ جب تک اس کا نام نہیں لیا جاتا یا نام نہیں معلوم ہو جاتا، علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف مانی جائے گی، چاہے کتنا بڑا عالم کہہ دے کہ مجھ سے ثقہ نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ شخص قابل اعتماد تھا لیکن دوسرے علماء کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ ہے علماء نے حدیث کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پرکھنے کے بارے میں کس قدر سخت اصول اپنے سامنے رکھا ہے۔ تو علی کل حال یہ حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ امام مالک سے اس حدیث کو یا تو ابن لہیہ نے روایت کیا ہے جو ضعیف راوی ہے، یا امام مالک نے اس روایت کو شاید عبداللہ ابن حارث ایک ہیں ان سے روایت کیا ہے اور وہ بھی ضعیف راوی ہیں، لہذا اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے۔ بعض علماء اسے حسن قرار دیتے ہیں، متاخرین میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی تحقیقات میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن اولاً اس حدیث کی وہی کیفیت ہے جو موطا امام مالک کے اندر ہے۔ علی کل حال اس کے بعد آتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ بیع عربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا۔ عربان کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے اسے کہا کہ بیعانہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص کوئی سودا لیتا ہے، اور آج بھی یہ صورت جائز ہے، اور وقتی طور پر اس کے پاس مکمل پیسہ نہیں پایا جا رہا ہے، یا اس کے بارے میں اسے کچھ تردد یا لوگوں سے یا گھر والوں سے کسی سے مشورہ کرنا ہے، یا وہ چیز اسے پسند تو بہت ہے لیکن ابھی وقتی طور پر ایک مشت وہ قیمت نہیں دینا چاہتا، تو وہ کیا کرتا ہے، کچھ قیمت دے کر کے ایک حصہ ادا کر کے اس سامان کو روک لیتا ہے تاکہ اسے سامان کا مالک بیچے نہیں۔ جب ہم پوری قیمت ادا کریں گے تو ہم اس سامان کو لے جائیں گے۔ یہ ہے بیع عربان، بیعانہ، یہ چیز ہمارے یہاں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کوئی گاڑی خریدتا ہے، گاڑی کی قیمت مان لیا جائے کہ وہ 15,000 20,000 ریال ہے، وہ شخص مکمل قیمت نہ دے کر کے یا کچھ سوچ کر کے یا کچھ رکاوٹ ہے ابھی اس گاڑی کو نقل کرنے میں، نقل ملکیت میں کچھ رکاوٹ ہے، تو وہ 1,000 دے دیتا ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں تاکہ اس بیع کو پختہ مانا جائے، یہ نہ مانا جائے کہ ابھی تک بیع مکمل ہے، بیع پختہ مانا جائے، باقی جب قیمت ادا کروں گا تو لے کر کے جاؤں گا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ قیمت کو لیا، اگر اس سامان کو لیا، تب تو وہ بیع پختہ مانی جاتی ہے، وہ جو بیعانہ دیا ہے وہ اس قیمت میں شمار ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کو نہیں لیتا تو اس کا جو پیسہ اس نے دیا ہے وہ بائع یعنی بیچنے والا وہ اس کا مانا جاتا ہے، یعنی اس کا خریدنے والا جو ہے اس کا گھاٹا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے بیع عربون۔ بیع عربون اس حدیث کی بنیاد پر گویا کی ناجائز اور حرام ہے،
اس حدیث کی بنیاد پر ناجائز اور حرام ہے، اور جو علماء ناجائز اور حرام کہتے ہیں اس کی دو وجہ تقریباً بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بالکل صحیح صراحت کے ساتھ بیع عربون سے منع کیا گیا ہے، بیعانہ سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر بیعانہ ایسا ہو کہ اسے واپس کر دے تب تو وہ منع نہیں ہے، لیکن اسی صورت میں ہے کہ منع نہ کیا جائے، اسے واپس نہ کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہے۔ جب ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک سے زائد طرق کے ساتھ آئی ہوئی ہے، ایک سے زائد طریق سے ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث کو امام مالک نے جہاں بقیہ سے روایت کیا ہے، وہیں عبداللہ ابن عامر الاسلمی سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور دونوں اگرچہ ضعیف راوی ہیں لیکن دونوں روایتیں مل کر کے وہ قوت دے دیتی ہیں، اس لیے اسے قبول کرتے ہیں جمہور علماء کا۔ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور جمہور علماء، ایک دو نہیں بلکہ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شریعت کی عام روح جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے کسی وجہ حق کے کسی دوسرے کا مال یا اپنے ساتھی اپنے بھائی کا مال نہ کھاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ 1000 جو وہ ہڑپ کر لے رہا ہے کس وجہ سے اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر لے رہا ہے؟ گویا بغیر کسی وجہ جواز کے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بیع عربون جائز ہے، دوسرے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیع عربون جائز ہے، جیسا کہ حنابلہ کا مشہور قول یہی ہے کہ بیع عربون جائز ہے۔ بیع عربون سے کیا مراد ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ بیعانہ کے طور پر جو پیسہ دیتا ہے وہ بائع کا ہو جائے گا، اس کے لینے کا خریدار حقدار نہیں ہوگا۔ اگر خریدتا ہے تو قیمت میں اس کا شمار ہو جائے گا، اس کا حساب لگایا جائے گا، اگر خریدتا نہیں ہے تو گویا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز، ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اولاً یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی صحت ثابت نہیں ہوتی، اور عموماً علماء نے اس حدیث کو ضعیف مانا ہے، اور اس کی صحت کے اوپر دل مطمئن بھی نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ اس کے برخلاف یہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسا ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاید گورنر ہیں جو مکہ مکرمہ میں ان کے گورنر تھے، ان کا نام ہے نافع بن الحارث، نافع بن الحارث۔ انہوں نے صفوان ابن امیہ سے ایک گھر خریدا مکہ مکرمہ میں تاکہ اسے بطور جیل سجن کے استعمال کیا جائے۔ ہمارے خیال سے 20,000 یا ایسے کچھ اس کو خریدا تھا کہ یہ 4,000 یا درہم ایسے کچھ خریدا تھا اور 1,000 دے دیا تھا، اور یہ شرط لگائی تھی نافع نے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیع کے اوپر راضی ہو گئے تب تو اس کا شمار اس قیمت میں ہو جائے گا، اور اگر راضی نہیں ہوتے ہیں، نہیں میرے خیال سے 400 درہم دیا تھا، 1,000 درہم نہیں، 400 درہم، 4,000 کا وہ درہم کا وہ مکان لیا تھا، البتہ 400 درہم بطور بیعانہ یعنی عربون کے دیا تھا، اور کہا کہ اگر حضرت عمر اس کے خریدنے کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں تو گویا صفوان ابن امیہ کو یہ 400 درہم لینے کا حق رہے گا۔ اور یہ چیز صحیح بخاری میں معلقاً ہے اور دوسری کتابوں میں ابن ابی شیبہ وغیرہ میں بسند صحیح وارد ہے۔ تو جو چیز ضعیف ہو اس کے مقابل میں اگر ایک اثر صحیح طور پر آ جا رہا اور خاص طور پر حضرت عمر جیسے لوگ یا حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ تو وہ بات زیادہ راجح ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہتے ہیں، اور یہ معقول سے بھی ہے، کہ دیکھیے بیع فسخ کر دینے میں بائع کا نقصان ہے اور ظاہراً نقصان ہے، اور کئی اعتبار سے نقصان ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ وہ جو بیچنے کا اسے وقت تھا کہ اس سامان کو بک جانا چاہیے تھا، اب وہ سامان بکنے میں متاخر ہو گئی، گراہک لے رہے تھے یا گراہک حاضر تھے یا اس دن وہ بک جاتا وہ سامان، لیکن نہیں بکا ہے، تو اولاً تو یہ تاخیر ہوئی، اب اس کے پاس وہ سامان پڑا رہ جائے گا۔
دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی سامان خرید لیے جانے کے بعد واپس کر لیا جائے تو اس کی اہمیت دوبارہ خریدنے والے کے نظر میں گھٹ جایا کرتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر اسے جو واپس کیا ہے ایک شخص نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی ضرور ہے، اسی لیے پہلے شخص نے نہیں لیا۔ پہلے شخص کا ضرورت کے باوجود، خواہش کے باوجود نہ خریدنا، اسے چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خلل، کوئی خرابی پائی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں تو یہ معقول بھی ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اب اس نقصان کی بھرپائی اس طریقے سے وہ شخص کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء کی دلیل یہ ہے، اور البتہ یہ ہے کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، لہذا کوشش تو کرنی چاہیے انسان کو کہ اس سے بچتا رہے، اور عربون اتنا زیادہ شرط نہ لگائے کہ واپس کرنا ایک مشکل کام ہو جائے، لیکن اس میں ضروری یہ شرط یہ ہے کہ جتنے دن کا بیانہ دیا جا رہا ہے وہ وقت متعین کر دیا جائے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، اتنے گھنٹے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ مجال کھلا چھوڑ دے اور پھر بعد میں لڑائی کا سبب بن جائے یہ چیز۔ دوسرا فائدہ یا تیسرا فائدہ ہم یہاں پر یہ لیتے ہیں کہ دیکھیے بیعانہ یہ تو جائز ہے، لینا بیعانہ کرنا یہ جائز ہوا، اور اختلاف یہ ہے کہ وہ قیمت کا لینا بائع کے لیے جائز ہوگا کہ نہیں۔ بیعانہ دینا تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن قیمت میں وہ شمار ہوگا یہ بھی کوئی خلاف نہیں کہ جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بے فسخ کرنے کے صورت میں بائع اسے لینے کا حقدار ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ وجہ اختلاف ہے۔ البتہ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے، سب کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اگر بائع بیعانہ واپس کر دے تو یہ لائق ثواب ہے، اور روح شریعت جو ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے کے اوپر جو بیچتا ہے تو نرمی سے کام لے رہا ہے، اور خریدتا ہے پھر بھی نرمی سے کام لے رہا ہے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث بالکل صریح طور پر سنن ابو داؤد وغیرہ میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ من اقال مسلما بیعته اقال اللہ عثرتہ، جو کسی مسلمان کی بیع کو ختم کر دے گا، یعنی اگر کوئی آدمی نہیں چاہتا تو بیع مکمل ہو جانے کے بعد ٹھیک ہے تمہیں لینا ہے لو ورنہ تمہیں اختیار ہے، تو ختم کر دے، اسے واپس لے لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی اصل مسئلہ تو وہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بیع کو ختم کر دی جائے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں، یہ بیعانہ دینا اور لینا ان امور کی کے خریدنے اور بیچنے میں ہے جن میں سود جاری نہیں ہوتا، جن کے لین دین میں، لیکن جن چیزوں کے لین دین میں سود جاری ہے، جسے ربا الفضل کہا کرتے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی، اور یہ بیوع کے مشکل ترین، خاص طور پر عقلی طور پر اس کی تفسیر کرنے مشکل ترین چیز ہے ربا الفضل۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں ہمیں کوئی واضح اور صریح تعلیم دے کر کے جاتے تو بہتر ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیعانہ کا ہے اسی چیز کے بارے میں ہے جس کے اندر سود جاری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے 1 کنٹل گیہوں خریدنا چاہتا ہے، اور کس کے بدلے خریدنا چاہتا ہے؟ گیہوں کے بدلے، یا جو کے بدلے خریدنا چاہتا ہے، جو کے بدلے خریدنا چاہتا ہے، اتنے کنٹل گیہوں، اتنے کنٹل جو کے بجائے۔ اب اس کے پاس جو مکمل طور پر موجود نہیں ہے تو وہ 10 کلو، 15 کلو، 20 کلو جو دے دیتا ہے کہ اس کو آپ بیعانہ کے طور پر رکھیے، میں جب پورا جو دے دوں گا تب جو ہے اس کے پورا، یعنی آپ کے یہاں سے پورا گیہوں اٹھاؤں گا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یدم بے یدین ہونا چاہیے،
یہ مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش آتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ سونا خریدتے ہیں، زیورات خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں، اگر کوئی چیز کسی کو پسند آ گئی سونے کی، چاندی کی، اب ان کے پاس گئے لیکن قیمت وہاں پر مکمل نہیں ہے، یا سوچے تھے کہ ہاں بینک سے لے کر کے دے دیں گے لیکن ان کا آئی ٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے، یا بینک میں جتنا پیسہ وہ خود سوچے تھے اتنا پیسہ موجود نہیں. بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے، تھوڑا پیسہ دے کر کے اس کو روک لیتے ہیں اور بعد میں پیسہ دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقد جو ہوگا یا تو سونے کے عوض میں ہے یا چاندی کے عوض میں ہے. اور حضرت عبادہ ابن صامت کی بڑی مشہور حدیث ہے جو آگے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو خصوصی طور پر بیان فرمایا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير، یعنی آپ نے 6 چیزوں کو بیان فرمایا اور کہا یدم بیدن، یدم بیدن، اس سے کیا ہونا چاہیے، سواء بسواء و یدم بیدن ہونا چاہیے، برابر سرابر ہو اور یدم بیدن ہو. فیضا اختلفت الاصناف، اگر ایک دوسرے سے جنس بدل جائے تو فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدم بیدن، یعنی سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے اگر لینا ہے تو جیسے چاہو بیچو، شرط یہ ہے کیا ہے، یدم بیدن ہونا چاہیے. تو ایسی صورت میں اس چیز کو اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ چیز جو بیع معاملہ ہے یہ انہی چیزوں میں ہے جس میں سود کا عمل نہیں ہے، جس میں سود جاری نہیں ہوتا، 2 چیزوں میں. لیکن اگر اس میں سود جاری ہوتا ہے تو وہاں پر بیعانہ دینا اور اس طریقے سے خرید کرنا یہ چیز جائز نہیں ہے. اب چلتے ہیں ہم اس سے آگے والی حدیث کی طرف، جو حدیث 669 نمبر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابتعت زیتا فی السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والترمذي. یہ حدیث ہے جسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور اس میں خرید اور فروخت کا ایک بڑا اہم اصول بیان کیا گیا ہے. اس سے متعلق کافی باتیں آ بھی چکی ہیں لیکن اس میں یہاں تفصیل موجود ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے بازار سے روغن یعنی روغن زیتون، زیتون کا تیل خریدا. اصل میں عربی زبان میں زیت ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس سے عمومی طور پر عام تیل مراد ہوتا ہے. آج بھی آپ یہاں پر جو سعودیہ میں ہے جانتے ہیں کوئی بھی تیل ہو وہ کیا ہے، وہ زیت کہلاتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ زیتون کے تیل کے ساتھ، زیتون کے روغن کے ساتھ خاص ہے، زیتون کے روغن کے ساتھ خاص ہے، اسی سے زیت بنا ہے. اور یہاں پر روغن زیتون یا زیتون کا تیل اس لیے کہا گیا ہے کہ صحیح ابن حبان میں جو یہ حدیث ہے اسی میں ہے کہ ایک شخص شام سے زیت لے کر کے آیا، اور شام سے عموماً جو تیل آیا کرتا تھا وہ زیتون کا تیل ہوا کرتا تھا. آج بھی یہی صورتحال ہے. تو ایک بازار سے روغن زیتون خریدا. جب میرا سودا پختہ ہو گیا، فلما استوجبته، جب پختہ ہو گیا تو لقینی رجل، تو مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے اچھے منافع دینے کی پیشکش کی. یعنی جتنے میں ہم نے خریدا تھا اس پر ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا تھا. میں نے اس آدمی سے سودا طے کرنے کا ارادہ کر لیا. حدیث میں ہے کہ فلا طهارت ان اضرب على يد الرجل، میں اس آدمی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارنا چاہا.
ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. تو طے کر لیا اتنے میں پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑ لیا. یعنی جیسے ہم نے ایسے ہاتھ اٹھایا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر مارے جو ہم سے خرید رہا تھا, کہ میرا بازو کسی نے پکڑ لیا. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ زید ابن ثابت, فقہائے صحابہ میں سے یہ وہی صحابی ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف بخشا ہے جو شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہو سکا. وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے جمع اور ترتیب کا معاملہ انہی کے ذمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ, تینوں نے انہی کے ذمہ رکھا تھا. اور حضرت عمر کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی مدینہ منورہ کے اندر فتویٰ کے اوپر یہی متعین تھے, یہی فتویٰ دیا کرتے تھے. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے کہا جس جگہ سے تم نے سودا خریدا ہے, جس جگہ سے تم نے سودا خریدا ہے اس جگہ پر اسے خرو فروخت نہ کرنا, اس جگہ پر اسے فروخت, یعنی جس جگہ تم نے خریدا اسی جگہ پر اسے فروخت نہ کرنا تا وقتے کی اسے اٹھا کر اپنے گھر نہ لے جاؤ. حدیث میں الفاظ ہے رحال کے. رحال کا معنی ہوتا ہے کجاوا, یعنی ٹھہرنے, بیٹھتا ہے یعنی اس کے استقرار کی جگہ, اس لیے یہاں پر گھر ترجمہ کیا ہے. اور اسے اپنے گھر نہ لے جاؤ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے چیزیں خریدی جائیں وہیں پر فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے, جیسا کہ اس حدیث پہلے گزر بھی چکی ہے. جب تک کہ تاجر و سوداگر حضرات اس خریدے ہوئے مال و اسباب کو اپنے گھروں میں نہ لے جائیں. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے, امام احمد نے یعنی مسند احمد میں, امام ابو داؤد یعنی اپنے سنن کے اندر, اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں. یعنی معنی کے لحاظ سے یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے, لیکن الفاظ جو نقل کیے گئے ہیں وہ سنن ابو داؤد کے ہیں. ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے, یعنی امام ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی اسے اپنی کتاب مستدرک کے اندر رکھا ہے. یہ حدیث ہے جس سے ہمیں اور آپ کو کئی فائدے ملتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے اس حدیث کے اندر ہے کہ میں نے سودا پختہ کرنا چاہا, جیسا کہ ہم نے ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے آدمی کے ہاتھ پر مارنا چاہا. اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ اگر کسی چیز کو پختہ کرنا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں ہے کسی چیز کو یعنی پختہ کرنا ہو تو ہاتھ لوگ ایک دوسرے سے ملاتے ہیں, یہ وہی چیز ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے, یعنی سودے کا پختہ ہو جانا, تاکہ اب دونوں میں سے کسی کو فسخ کرنے کا حق حاصل نہ رہ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ ابھی پڑھا کہ اس جگہ فروخت نہ کرتا وقتے کہ اسے اٹھا کر اپنے گھر نہ لے جاؤ, اپنے گھر نہ لے جاؤ. اس سے کیا مراد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے شاید 18 نمبر حدیث کے اندر ہم نے یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی تھی, اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کے مراد یہ ہے کہ اس پر تمہارا اب مکمل قبضہ ہو جائے, وہ تمہاری ذمہ داری میں آ گیا. جہاں سے تم نے خریدا ہے وہاں سے بھی اٹھایا نہیں تو وہ جگہ بائے کی ہے, ابھی بائے کی ذمہ داری میں ہے. خدا نخواستہ ابھی کوئی چور آئے اسے وہاں سے اٹھا کر لے چلا جائے, یا آندھی آئے اڑ جائے, تو بائے اور مشتری کے درمیان اختلاف ہوگا کہ ابھی یہ تو تمہاری جگہ میں تھا. تو اصل چیز کیا ہے کہ گویا مراد یہ ہے کہ انسان اپنے قبضے میں کر لے, اصل چیز یہ ہے. اور یہ قبضہ اس کی 4 صورتیں پچھلی مجلس کے اندر ہم نے بیان کی تھی. مثال کے طور پر اگر ہاتھ سے لینے دینے کا معاملہ ہے تو قیمت دیا اور سودا اپنے ہاتھ میں لے لیا. کپڑا خریدے, آپ کپڑا خریدے, پیسہ دیا آپ نے اور سودا اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لیا, یہ قبضہ ہو گیا. اور اگر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منتقل نہیں کی جاتی, منتقل نہیں کی جاتی ہیں, جیسے زمین وغیرہ ہے, مکان ہے, تو اب قبضے کو اس کا یہ معنی نہیں کہ اپنے گھر لے کر کے آؤ, اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر سے اب بائع کا کوئی تصرف باقی نہ رہ جائے, جسے ہمارے یہاں عام زبان میں, آپ کے یہاں پتہ نہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں خارج داخل ہو جانا. یعنی ایک آدمی کے
قانونی طور پر ایک آدمی کے قبضے سے وہ خارج ہو گیا اور دوسرے کے قبضے میں اب داخل ہو گیا. اسی طریقے سے اگر وہ ایسی چیز ہے جو منتقل کی جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو جہاں پر اسے خریدا ہے اسے اپنے گھر کیا ہے انسان اپنی میں منتقل کر لے. اسی طریقے سے اگر مارکیٹ ہی میں ہے، جیسے کہ جمعہ کے دن جیسے دیکھیں ہر جگہ مارکیٹ لگا کرتی ہے، تو ایک آدمی وہاں سودا بیچ رہا ہے، دوسرا یہاں سودا بیچ رہا ہے، تو ایک جگہ جہاں سودا بک رہا ہے اس سودے کو وہاں سے لے کر کے اپنی جگہ پر لے کر کے آئے. حالانکہ اپنے گھر نہیں لے گیا، لیکن کیا ہے یہ اس کی جگہ پر خاص ہے بیچنے کے، وہیں سے اسی جگہ سے سودا نہ بیچے. تو یہ باتیں پچھلی مجلس کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں. اس سے دیکھیے ہمیں اور آپ کو جو ایک اہم فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دکان یا مکمل اپنے قبضے میں کر لینے سے قبل مال بیچنے کی ممانعت ہے. 18 نمبر حدیث یا اس کے بعد والی میں یہ گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولا ربح ما لا یضمن، جب جو چیز تمہارے ضمان میں نہ آ جائے اس پر فائدہ نہ لو. اب اٹھا کر کے اپنی جگہ پر لے آئے گویا تمہاری وہ چیز زمان میں ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں ساتھیوں. بعض علماء نے لکھا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس میں اولاً تو یہ ایک حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ ایک انسان ہے خود ہی جس جگہ پر اس نے خریدا اگر اسی پر بیچ دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی ہے. وہ پیسہ دیا اور پیسہ لیا اور پھر پیسہ دیا اور پیسہ لیا. یعنی ایک آدمی سے خریدا، سامان کو پیسہ دے دیا اس کو، اور سامان کو صرف شاید چھوا ہے لیکن کہیں لے کر کے نہیں آیا. دوسرا آدمی آیا، اس نے پیسہ دیا، اس کے حوالے کر دیا. تو اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں رہا، اور چاہیے کہ یہ لین دین کا جہاں تک معاملہ ہے خود انسان کا منتقل کرنے کا آنے کا آنے کی یہ دخل ہونا چاہیے. تیسری چیز ایک بڑی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر سارے سودے ایسے ہوا کریں تو کتنے لیبر کتنے مزدور بیچارے ہیں جن کی روزی ہی نہیں چلے گی. ہر آدمی جہاں پر خریدتا ہے وہیں پر بیچ دے تو یہ مزدور بیچارے جو ایک دکان سے دوسری دکان، ایک گودام سے دوسری دکان گودام منتقل کرتے ہیں، ان کا سلسلہ کیا ہے کیسے بالکل ختم ہو جائے گا، جیسے کہ بہت جگہوں پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے. علا کل حال اس میں حدیث کے طور پر بھی تو اور بہت سے فائدے ہیں، جیسے صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا. جیسے حضرت زید ابن ثابت، حالانکہ ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن دیکھا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو غلطی کے اندر پڑ رہا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو ٹوک دیے. اور ہم لوگ ہوتے تو اس کے اوپر بحث کرنے لگتے، ارے کیا ہوا ہمارے قبضے ہی میں تو ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث کا معاملہ آ گیا اس لیے اسے فوراً قبول کر لیا، اس کے بارے میں کسی لیت و لعل سے کام نہیں لیا. اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد والی حدیث جو 670 نمبر حدیث ہے، اور یہ بڑی اہم ہے. یہ حدیث بڑی اہم ہے، خرید اور فروخت سے بعض مسائل سے متعلق جو ہے وہ، اور بہت سے لوگوں کی ضرورت بھی ہے. وہ حدیث وعن ہو یعنی انہی سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قال قلت یا رسول اللہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور فتویٰ پوچھا اور مسئلہ پوچھا. قلت یا رسول اللہ انی ابیع الابل بالبقیع فابیع بالدنانیر وآخذ بالدراہم وابیع بالدراہم وآخذ الدنانیر وآخذ الدنانیر آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. یہ اصل میں ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لا بأس أن تأخذ بسعر يومهما ما لم تتفرق وبينكما شيء. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بقیع میں اونٹوں کی تجارت کرتا ہوں، اونٹوں کی تجارت کرتا ہوں، خرید اور فروخت، دینار میں فروخت کر کے درہم وصول کرتا ہوں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں فروخت تو درہم میں کرتا ہوں اور وصول درہم کے بدلے میں دینار لیتا ہوں. اس کے عوض میں وہ لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں
یہ دیتا ہوں، بات واضح ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی روز کے بھاؤ سے ان کا تبادلہ کر لو، لا باس ان تاخذها بسعر یومها، اگر اسی دن کے بھاؤ سے ان کا تبادلہ کر لو اور خرید و فروخت سے پہلے رقم کا کوئی حصہ خرید و فروخت کرنے والوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے، اور خرید و فروخت کرنے والوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے رقم کا کوئی حصہ کسی کے ذمے باقی نہ رہے تو جائز ہے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ پانچوں سے مراد کون ہیں؟ یہ بار بار یہ بات آ چکی ہے، یعنی سنن اربعہ، ابو داؤد، النسائی، الترمذی، ابن ماجہ، اور پانچواں کون ہے؟ امام احمد حنبل رحمہ اللہ، یعنی امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں۔ ان پانچوں نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ گویا امام حاکم رحمہ اللہ کی تصحیح حافظ نقل کرنے کے بعد یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث گویا صحیح ہے۔ یہ حدیث ساتھیوں ہے، اس میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے بیان، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرمایا کہ انی ابیع الابل بالبقی، میں بقی میں اونٹ کی تجارت، اونٹوں کی تجارت کرتا ہوں۔ بقی سے مراد کیا ہے؟ وہی بقیع غرقد ہے جو اہل مدینہ کا آج قبرستان اللہ کے رسول زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس میں شاید حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا ہے، جن کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے تھے۔ مہاجرین میں سب سے پہلی وفات حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو وہ بقی ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ ابھی قبرستان چونکہ بڑا چوڑا ہے، چھوٹا سا حصہ تھا جس میں قبریں تھی اور باقی جگہ خالی تھی، وہاں پر لوگ گویا کی اونٹوں کی منڈی لگتی تھی، وہاں پر اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی۔ بعض روایات میں نقی ہے، اور نقی یہ مدینہ منورہ سے باہر کا ایک علاقہ ہے، واللہ عالم، لیکن زیادہ راجح کیا ہے؟ وہ بقی ہے، جسے آج بقیع غرقد کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے جنت البقی بھی کہتے ہیں، جبکہ جنت البقی کہنا یہ غلط ہے۔ جنت البقی کہنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ اولاً تو جنت البقی یہ کسی حدیث میں اور نہ کسی صحابہ کے قول میں وارد ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اسے جنت کا مقام دینا، یہ ایک شرعی چیز ہے، عام انسان لوگوں کو اسے جنت کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں اسی بقی میں کچھ ایسے لوگ بھی دفن ہیں جنہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، تو اسے بقی کہا جائے، مقبرۃ البقی کہا جائے، اسے جنت البقی نہ کہا جائے۔ دوسری بات یہاں پر ہے، انہوں نے کہا کہ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخِذُ بِالدِّرْهَمِ، یعنی اونٹ کا سودا دینار میں ہوتا تھا، لیکن خریدنے والے کے پاس چونکہ دینار موجود نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک اونٹ جو ہم نے بیچا، ہم نے کہا مثال کے طور پر اس کی قیمت 10 دینار، 15 دینار یا 20 دینار ہے، لیکن جب خریدنے پیسہ دینے کا معاملہ آیا تو اس کے پاس دینار نہیں تھے، اس کے پاس درہم تھے، تو اس کے عوض میں درہم لے لیتا تھا، اور کبھی اس کے برعکس ہوا کرتا تھا، کبھی اس کے برعکس ہوتا تھا کہ سودا ہوا ہے کس میں؟ درہم میں۔ یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ اتنے درہم کا ہے، یہ اونٹ اتنے درہم کا ہے، 200 درہم، 300 درہم، واللہ علم کتنے کا ہے۔ لیکن جب ادا کرنے کا معاملہ آیا تو ادا دینار کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال یہ لیجئے کہ آپ کوئی چیز ڈالر میں خریدیے، لیکن دینا ہے تو روپیہ دیجئے۔ آپ کوئی چیز روپے سے خریدیے، دینا ہے تو کیا خریدیے؟ آپ دینا ہے تو آپ ڈالر دیجئے، آپ ریال دیجئے۔ یہ چیز ہے، آپ کوئی چیز کویتی دینار کی سے لیجئے، لیکن دیجئے کیا؟ آپ ریال دیجئے، یا اماراتی درہم، اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ تو گویا ایک سکے کے بدلے دوسرا سکہ دیا جاتا تھا۔
اب اس حدیث سے ہمیں جو فائدے ملتے ہیں خاص طور پر خرید اور فروخت سے متعلق، اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی کو کسی سے سونا لینا ہے لیکن اس کے پاس سونا نہیں ہے تو اس کی قیمت چاندی کی شکل میں لی جا سکتی ہے، اس کی قیمت روپے کی شکل میں لی جا سکتی ہے، اس کی قیمت ڈالر یا ریال کی شکل میں لی جا سکتی ہے۔ اسی پر ان تمام چیزوں کو قیاس کر لیا جائے جن میں ربا یعنی سود کا معاملہ چلتا ہے، جیسے گیہوں کو جو کے بدلے میں، کھجور کو گیہوں کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، ایک قسم کی کھجور کو دوسری قسم کی کھجور کے بدلے میں۔ لیکن علماء نے حدیث سے معلوم ہوا کہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، یعنی جائز تو ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس دن عوض لیا جا رہا ہے اس دن کا ریٹ دیکھا جائے۔ آپ نے فرمایا بسعر یومہا، اسی دن کا ریٹ ہونا چاہیے، اسی دن کا ریٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لے رہا ہے اور کل کا ریٹ لے رہا ہے اور پرسوں کا ریٹ جو گزر چکا ہے اس دن کا ریٹ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ریٹ اسی دن کا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، نہ کہ ادھار، یا کچھ ادھار ہو اور کچھ نقد ہو۔ ایسا نہیں آپ کسی کے پاس ایک کرنسی لے کر کے گئے، ایک کرنسی لے کر کے گئے، اسے دوسرے کرنسی میں لینا ہے، تو ایسی صورت میں یہی اصول سامنے رکھا جائے گا، یعنی دو شرطیں۔ آج کا ریٹ کیا ہے، ایک ڈالر کتنے ریال کا ہے، ایک ڈالر کتنے روپے کا ہے آج، اس لیے کہ کرنسیوں کی قیمت بدلتی رہتی ہیں، اسی دن کا ریٹ ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے، وہ نقد اور ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے پاس ڈالر لے کر گئے، آپ کو روپے لینا ہے، آپ جو ڈالر دیے ہیں اس کی مجموعہ قیمت آپ 1,00,000 بن رہی ہے، اور اس شخص پاس 1,00,000 روپے نہیں، وہ 90,000 آپ کو دیتا ہے اور کہتا 10,000 بعد میں لے جائیے گا، آپ کہیں گے کہ نہیں، پورا دو، یا جب جس تمہارے پاس آئے گا اس دن میں لے کر کے آؤں گا اور آپ کو اس کی قیمت لے کر کے جاؤں گا۔ تو یہ دو شرطیں ہیں کرنسیوں کے بدلنے کے بارے میں بھی، کہ جس دن کا ہے اس دن کا ریٹ لیا جائے، اس لیے کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا لا باس ان تاخذ بسعر یومھا، جس دن کا ریٹ ہے، ما لم تتفرقا وبینکما شیء، تمہارے درمیان جدا ہونے سے پہلے کچھ لین دین کا معاملہ باقی نہ رہ جائے۔ یہیں پر ایک چیز اور ہے جو بکثرت سوال ہوا کرتا ہے، پہلے لوگ توجہ نہیں دیتے، بعد میں یہ اختلاف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ادھار کی شکل میں کسی کو ریال دیا ہے، کسی کو ریال دیا ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ ریال ہی کی شکل میں واپس کرے، لیکن اگر کسی دوسرے سکے میں واپس کرتا ہے، جیسے روپے کے، جیسے بہت سے لوگ ہیں یہاں پر ہیں تو وہ ریال کی شکل میں لیے تھے، اب ایک آدمی پاکستان چلا گیا، ایک آدمی انڈیا چلا گیا، ایک آدمی بنگلہ دیش چلا گیا، جیسے اب لینا دینا ہے تو ظاہر بات ہے ریال نہیں، وہ سکے کی شکل میں دے گا۔ تو اب صورت یہ ہے کہ جس دن اس نے ادھار لیا تھا اس دن کا ریٹ دیکھا جائے گا، یا جب دے رہا ہے اس دن کا ریٹ دیکھا جائے گا؟ یہ چیز سوال ہوتا ہے اور اختلاف کس کا سبب بنتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس دن آپ واپس کر رہے ہیں اس دن کا ریٹ دیکھیے اب آپ، اس لیے کہ ریٹ میں فرق پڑ جائے گا۔ جس دن آپ نے ریال لیا تھا اس وقت ریال کی قیمت مثال کے طور پر 10 روپے تھی، اور آج ریال کی قیمت 20 روپے ہو گئی ہے مثال کے طور پر، تو اب 20 روپے آپ کو دینا ہے بسعر یومھا، اسی دن کا کے ریٹ سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، مکمل دی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز قسطوار خریدی ہے، یہاں رہ کر کے کسی نے کسی سے گاڑی خریدی 10,000 میں، اور اس کے ہر مہینے جو ہے وہ کتنا دے گا، وہ 1,000 دیتا جائے گا یا 500 دیتا جائے گا، لیکن اب چلا گیا ہے کہاں، وہ انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش، وہاں سے دینا چاہتا ہے، تو اب کیا دے گا، اس کرنسی میں دے گا، لیکن جس دن دے گا، جو قسط دے گا، اس دن کا ریٹ دیکھا جائے گا، اس دن
ریٹ دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ جس دن پہلی بار دینا شروع کیا اس کا ریٹ نہیں، جس دن جو کچھ ادا کر رہا ہے اس دن کا ریٹ دیکھا جائے گا، اس چیز کو سامنے رکھا جائے۔ آج کی چوتھی یا پانچویں حدیث ہے، چوتھی حدیث ہمارے خیال سے ہے 24ویں نمبر حدیث، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر بیوع کی جو حدیثیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وعنہ اے عن عبداللہ ابن عمر، انہی سے یعنی سابقہ راوی سے عبداللہ ابن عمر سے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش متفق علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کا اس کے تخریج پر اتفاق ہے۔ متفق علیہ کا یہ معنی ہے کہ اتفق علیہ البخاری، اتفق علی اخراجہ البخاری و مسلم، یعنی امام بخاری اور مسلم نے حدیث کو روایت کیا ہے، اسی لیے ترجمہ میں متفق علیہ بجائے کیا لکھا گیا؟ بخاری و مسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ نجش ہے کیا؟ نجش اصل میں نجش کا جو معنی ہے علماء کہتے ہیں اصل لغات کے لحاظ سے ہے زمین کا کریدنا، اس کی مٹی کو الٹ پلٹ کرنا، وہیں سے نجش اور ناجش لیا گیا ہے۔ شکار کو کوئی آدمی بدکائے کہ شکار باہر نکلے بھاگے تو دوسرا آدمی اس کا شکار کرے، اس کا شکار کرے، یہ اصل معنی ہے۔ البتہ یہاں مراد کیا ہے کہ کوئی شخص اس کا ارادہ سودا لینے کا نہیں ہے، بلکہ صرف قیمت بڑھانے کے لیے وہ بولی لگا رہا ہے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ اس قسم کا دھوکہ دیتے ہیں، صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگا رہا ہے، یا کسی کا مقصد لینا نہیں اور نہ اس کے بارے میں کوئی صحیح معلومات ہے، بلکہ بائع کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا جو خریدار ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی بیجا تعریف کر رہا ہے۔ ہاں ایسا ہے، ارے میں چاہتا ہوں میرے پاس پتہ میں اس کو لے لیتا، یعنی جس طرح اس کی یہ خوبی ہے، یہ چیزیں کر رہا ہے۔ اور بعض علماء نے اس میں اس بات کا بھی شمار کیا ہے کہ بیچنے والا اپنے سامان کے بارے میں یہ کہے کہ ارے ہم نے اسے اتنے میں خریدا ہے، ہمیں اس کا اتنا مل رہا تھا لیکن ہم نے نہیں دیا، اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، اور اس بارے میں وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اگر سچا ہے تب تو یہ نجش نہیں ہوگا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کے اندر نجش ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی سامان کو سودا کرنے لگے اور اونچی قیمت لگائے تاکہ خریدنے والے کو ظاہر ہو کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ بہت سے لوگ بازار میں جائیں اور وہ چیز اگر 10 کی دینی ہے تو 40 بتائیں گے، بلکہ بعض بازاروں کی ایک خاصیت ہے وہ 40 بتائیں گے کہ کم کراتے کراتے کہیں پر آئے گا تو جو آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے اس سے کچھ اندازہ نہیں، وہ کہہ رہا 40 کہہ رہا ہے تو وہ 10 کہتے ہوئے شرمائے گا، وہ کیا کہے گا 20 ہے، اور کہے گا نرے نہیں اتنے کے نہیں، وہ کہے اچھا 20 چلو بھائی لے لو 20 ہی لے لو، جبکہ 10 ہی کی قیمت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کی اصل قیمت جو اس کی ہے، یہ قاعدہ سمجھ لیجئے، اصل قیمت جو اس کی ہے اس کی قیمت سے اوپر کسی طریقے سے بڑھا کر کے ظاہر کر کے خریدار سے لینا اور ظاہر کرنا خریدار کے سامنے کہ اس کی اصل قیمت یہ ہے، یہ نجش ہے۔ اور آج کل یہ چیز نعوذ باللہ من ذالک بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے کہ نجش کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو نجش کی حرمت، بلکہ بخاری میں ابن ابی اوفا شاید ایک صحابی ہیں، ان کا قول ہے کہ جو نجش کرنے والا ہے خائن ہے اور سود کھانے والا ہے۔ گویا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، گویا کہ سود کھانے کا گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو نجش جو ہے وہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ نجش اور دھوکہ دہی ہر حال میں حرام ہے، خواہ
اس کی صورت ہو کہ بائع کو خسارے سے بچانا ہی کیوں نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض فقہا نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر فعلاً اس چیز کی قیمت گھٹ گئی ہے، اس میں بائع کا بڑا خسارہ ہو رہا ہے بیچنے والے کا، تو وہ آئے جب دیکھا کہ ہاں بھائی کوئی سامان لینے والا آ رہا ہے تو بڑھ کر قیمت بتائے اور اپنا خریدنا نہیں ہے، تاکہ خریدنے والا کم سے کم اتنا تو دے کہ جتنا کہ بائع کا اپنا فائدہ، بائع کا نقصان نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں نصیحت ہے اس لیے جائز ہے. حالانکہ یہ بات عقلاً بھی غیر معقول ہے کہ ایک آدمی کو آپ خسارے سے بچانے کے لیے دوسرے کو نقصان کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کون سی نصیحت ہوئی؟ آپ نے ایک کے لیے نصیحت کی، خیر خواہی، دوسرے کا آپ نے نقصان کیا. اگر ایک آدمی اس کے لینے میں دھوکہ کھا رہا ہے، وہ دھوکہ کھایا ہے، غلطی سے سامان زیادہ لے لیا ہے یا وقتی طور پر اس کی قیمت گھٹ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہر حالت میں حرام ہے، خواہ لوگوں کو کسی کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا کسی خیر خواہی ہے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. یہاں پر ساتھیوں ایک چیز بڑی اہم ہے جو میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، نجش کی حرمت کے باوجود علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی 3 صورت ہے. آیا یہ بیع نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. 3 قول ہے. ایک قول تو ہے کہ بیع باطل ہے، یہ یعنی وہ چیز یہ مانی ہی نہیں کہ ہاں اس کی خرید و فروخت ہوئی ہے، وہ سامان اگرچہ مشتری یعنی خریدار کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ اصل بائع ہی کے ہاتھ میں ہے، اصل بائع کا مانا جائے گا. تو گویا اس کا مانا یہ ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے. جب بیع باطل ہے تو بیع منعقد ہی نہیں ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام تو ہے، ایسا کرنا حرام ہے، لیکن بیع باطل نہیں ہے. یہ امام نووی وغیرہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے اور شافعیہ کا یہی مسلک ہے. یعنی اس نے تو یہ ناجائز کام کیا ہے جس نے نجش کیا، لیکن چونکہ خریدنے اور بیچنے والے دونوں ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، لہذا یہ بیع قائم ہو جائے گی اور نافذ ہو جائے گی. تیسرا قول یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے. بیع اس صورت میں نافذ ہوگی کہ خریدنے والے کو اختیار ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قول جو ہے زیادہ قریب ہے. یہ قول زیادہ قریب ہے، اگرچہ ظاہریہ اور بہت سے علماء حدیث جو ہے اسی قول کی طرف گئے ہوئے جو پہلا قول ہے یعنی بیع ہی باطل ہے، لیکن درمیان کی راہ جو ہے کہ یعنی حرام تو ہے، البتہ خریدار کو اختیار رہے گا، وہ چاہے تو سودا واپس کر دے، وہ چاہے تو اس کی جتنی معقول قیمت ہے وہ دے کر کے سودا لے لے، اسے اس کا اختیار حاصل رہے گا. اس لیے کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ الحمدللہ نہیں ہے. یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ اگر کوئی شخص جو قیمت کو بڑھا رہا ہے، اس کا مقصد قیمت کو بڑھانا نہیں ہے، اسے یہ چیز پسند ہے، وہ اس کا حاجت مند ہے، اسے لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ چیز لے لوں گا اس لیے کہ مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے. اگر تھوڑی سی قیمت زیادہ لگ رہی ہے تو اس سے کیا ہے، جیسا کہ ہوتا ہے ایک آدمی مثال گاڑی خریدنے گیا، اس کی بولی لگ رہی ہے اور وہ گاڑی اس کو پسند ہے، وہ گاڑی لینا چاہتا ہے، تو گاڑی کی جو اصل معقول قیمت ہے وہ اس سے زیادہ وہ دے کر کے لے رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس سے زیادہ دے کر کے لے لے تو اس میں اب یہ زیادہ دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، اس کا مقصد خود اس چیز کو خریدنا ہے. ویسے بھی علماء کہتے ہیں یہ بولی والی جو بیع ہوتی ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر کے بولنا، اگر مقصد سامان قیمت کو بڑھانا نہیں ہے، مقصد کیا ہے، وہ خریدنا ہے، وہ اس کے لائق ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں پائی جاتی ہے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔